بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ نے عزیزم کے زبانی آج کا موضوع آپ نے سماعت فرمایا، الرجوع الی اللہ۔ محترم حاضرین، یہ عنوان حالات حاضرہ کے اعتبار سے اور مسلمانوں پر جس طرح ملک کے مختلف خطوں میں، ملک کے مختلف حصوں میں جس طرح مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس اعتبار سے ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع صرف مصیبت کے وقت ہی ہونی چاہیے؟ جب کہیں مسلمانوں پر کوئی ظلم ہوتا ہے، کسی علاقے میں مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تو وہ مسلمان جو امن میں ہیں، محفوظ ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کا ہر وقت یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے رہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑے رکھے۔ لیکن مصیبت کے وقت، امتحان و آزمائش کے وقت، ابتلاء و محن کے وقت یہ ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کئی وجوہات کی بنا پر آتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ایک فرد پر مصیبت آتی ہے اور وہ فرد مومن ہے، وہ فرد موحد ہے، اس کا ایمان پختہ ہے، ایسے بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا مصیبت کا آنا یہ اس کے حق میں ہوتا ہے، اس کے حق کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ مختلف احادیث اس کے لیے ہمیں مہیا ہو جائیں گی۔ اور بعض اوقات کسی فرد پر مصیبت آتی ہے تو یہ اس کے گناہوں کے بل بوتے پر ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف عمومی اعتبار سے مسلمانوں پر، کسی بھی خطے کے مسلمانوں پر مصیبت آتی ہے تو یہ مصیبت کا آنا ان کے گناہوں کے بل بوتے پر ہوتا ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ کوئی بھی مصیبت
جو تم کو پہنچتی ہے، جو تم کو لائق ہوتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو یہ مصیبت تمہارے کرتوتوں کی بنا پر ہوتا ہے، تمہارے ہاتھ کی کمائی کی بنا پر ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کے بہت سارے کرتوتوں کو معاف کر دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہر کرتوت کو، انسانوں کی ہر کوتاہی کو، انسانوں کی ہر غلطی کو اور انسانوں کے ہر گناہ کو پکڑنے لگے تو اس دنیا میں کسی بھی انسان کا جینا مشکل ہو جائے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحمان ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم ہے۔ اسی رحمان کے اعتبار سے، اسی رحیم کے تقاضے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے، گنہگاروں کو ڈھیل دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی معافی مانگ لیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ بعض کرتوتوں کی بنا پر مصیبتیں لاحق کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عمومی اعتبار سے جو مصیبتیں آتی ہیں وہ مصیبتوں کا آنا انسانوں کے کرتوتوں کی بنا پر ہوتا ہے۔ حالات حاضرہ کا جائزہ لیں تو آج کل کے جو حالات خصوصاً مسلمانوں پر ہو رہے ہیں، حالات سے ہم واقف ہیں۔ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے یا وہ علاقے جو مسلمانوں کے علاقے ہیں، وہ ممالک جن کو اسلامی ممالک کہا جاتا ہے، وہاں کے مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں۔ چاہے وہ برما ہو، چاہے وہ سیریا ہو جس کو شام بھی کہا جاتا ہے، یا وہ عراق ہو یا یمن ہو، جہاں کہیں مسلمان ہیں وہاں کے مسلمانوں کے حالات سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں؟ مشہور حدیث جس کے راوی عبداللہ بن عمرو ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن اعوذ باللہ ان تدرکوہن۔ بیان فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث آج کل کے حالات کے اعتبار سے اور دنیا میں کس قسم کی برائیاں وجود میں آ چکی ہیں جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، اور ان برائیوں کے پائے جانے کی بنا پر کیا کیا عذابات نازل ہوں گے، اس کی پیشن گوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اسی پیشن گوئی کے لیے یہ حدیث ہے۔ بیان فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خمسن، 5 چیزیں ایسی ہیں، اذا ابتلیتم بہن، جب تم ان 5 چیزوں میں مبتلا کیے جاؤ، اعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ، تو ان 5 چیزوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ 5 عذابات کو نازل کرے گا۔ 5 چیزیں کیا ہوں گی؟ سب سے پہلی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها۔ بیان فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی بھی قوم میں کبھی بھی فحش ظاہر ہو جائے، حتی یعلنوا بها، یہاں تک کہ وہ فحش کو، برائی کو، زنا کو علل اعلان کرنے لگیں، حتی یعلنوا بها۔ آج معاشرے کا جائزہ لیں، اس انٹرنیٹ کی بنا پر زنا اتنا عام ہو گیا ہے، زنا اتنا پھیل گیا ہے، فحش اتنا پھیل گیا ہے کہ بہت سارے لوگ زنا کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ نوجوان طبقہ چاہے وہ مسلمان کا ہو یا غیر مسلموں کا ہو، آج اس زنا جیسے عظیم جرم کو، زنا جیسے عظیم گناہ کو گناہی تصور نہیں کرتا ہے۔ کھلم کھلا علل اعلان، یہاں تک کہ تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں الا ماشاء اللہ کوئی ملک چھوڑ گیا ہو، باقاعدہ حکومت کی طرف سے زنا کی کھلی اجازت ہے، حکومت کی طرف سے زنا کی کھلم کھلا اجازت ہے۔ جب زنا اتنا عام ہو گیا ہے یا عام ہو جائے
تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کیا عذاب نازل کرتا ہے جب زنا عام ہو جائے؟ بیان فرمایا الا بشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم. سبحان اللہ. بیان فرمایا جب زنا عام ہو جائے اور اس زنا کو علی الاعلان لوگ کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ان میں طاعون کو پھیلا دیتا ہے اور ایسی بیماریاں نازل کرتا ہے کہ اس سے پہلے ایسی بیماریاں وہ لوگ نہیں سنے ہوں گے. سبحان اللہ. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یا بہت سارے لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں جن بیماریوں کے تعلق سے اس سے پہلے لوگ نام تک نہیں جانتے تھے. ایڈس ہے یا کینسر ہے، کینسر کی مختلف جو بھی شکلیں ہیں، یہ شکلیں جو آج ہیں یہ اسی زنا کے پھیلنے کی بنا پر ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو طاعون یا یہ وہ بیماریاں جو عام ہو جائیں گی یہ صرف انہی لوگوں کو بیماریاں لائق نہیں ہوں گی جو لوگ زنا میں مبتلا ہوں گے، بلکہ زنا عام ہونے کی بنا پر بیماریوں میں وہ لوگ بھی مبتلا ہوں گے جو زنا کے قریب بھی نہیں بھٹکے ہوئے ہوں گے. یہ کیوں ہوگا؟ زنا عام ہونے کی بنا پر. سب سے پہلی چیز، اگر زنا عام ہو جائے تو طاعون یا ایسی بیماریاں، اوجاع کہتے ہیں، وجع کی جمع اوجاع ہے، بیماریاں، ایسی بیماریاں التی لم تکن مضت اسلافہم، کہ ہمارے اسلاف ایسی بیماریاں نہیں دیکھے ہوئے ہوں گے. سب سے پہلی چیز. دوسری بیماری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجُورِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. بیان فرمایا کہ اگر لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے، لوگ بزنس میں، تجارت میں دھوکہ دینے لگے، اگر یہ بیماری لوگوں میں عام ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ الا اخذوا بالسنین، اللہ تعالیٰ لوگوں کو قحط سالی میں مبتلا کر دے گا، بھوکے پنے مبتلا کر دے گا، وشدت المؤونہ، سختی میں مبتلا کر دے گا. ان کی ایام، ان کی زندگی بڑی سخت گزرے گی. وجور السلطان علیہم، اور ناپ تول میں کمی کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان پر ظالم سلطان کو مسلط کر دے گا. آج ہندوستان کا ماحول ہم دیکھ لیں، بالکل یہ گناہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور اس گناہ کے نتیجے میں جو عذاب کا تذکرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، تاجر جتنے بھی تاجر ہیں الا ماشاء اللہ الا من رحم اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی تاجر ہیں سب کے سب تاجر ناپ تول میں کمی کے باعث مبتلا ہیں. دھوکہ دہی. دیکھیں صرف ہندوستان کا جائزہ لیں، کتنے تجار کتنے گھوٹالے میں پکڑے جا رہے ہیں، کتنے گھوٹالے پکڑے جا رہے ہیں. اور یہ گھوٹالہ تجارت میں ناپ تول میں کمی ہے کہ نہیں ہے؟ ضرور ناپ تول میں کمی ہے. جتنے بھی گھوٹالے ہو رہے ہیں تاجروں کی جانب سے، بزنس مین کی جانب سے دیکھ لیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظالم سلطان کو مسلط کر دیا ہے. نہیں کر دیا ہے، ضرور ظالم سلطان کو مسلط کر دیا ہے. صرف ہندوستان میں نہیں، جتنے ہی ممالک کا ہم جائزہ لیں تمام ممالک کی یہی حالت ہے. تمام جور السلطان علیہم، تمام سلطان ظالم سلطانوں کو مسلط کر دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج تاجر افراد ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، بزنس مین ناپ تول میں کمی کر رہا ہے. تیسری چیز وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. بیان فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا وبال، تیسرا گناہ عام لوگوں میں عام ہو جائے. تیسرا گناہ کیا ہے؟ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ نکالیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو روک لیں. دیکھ لیں مسلم معاشرے میں، دیکھ لیں کتنے ایسے تاجر افراد ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. کتنے ایسے تاجر افراد ہیں، دیکھ لیں، جائزہ لے لیں. الا ماشاء اللہ اگر جائزہ لیں، جیسا کہ قریب ہی میں پاکستان کی ایک رپورٹ آئی، پاکستان کی ایک رپورٹ نے صرف پاکستان کا جائزہ لیا
کہ اگر 100% تاجر افراد ہیں، ان میں جو تاجر افراد نصاب تک پہنچتے ہیں، جن کا مال نصاب تک پہنچتا ہے، جو صاحب نصاب کہلاتے ہیں، ان میں 40% یا 40 کے آس پاس قریب افراد ایسے ہیں جو صاحب نصاب کو پہنچتے ہیں، اور ان افراد میں زکوٰۃ نکالنے والوں کی تعداد صرف 2% ہے۔ زکوٰۃ نکالنے والوں کی تعداد صرف 2% ہے۔ یہ ایک مسلم ملک پاکستان کے سروے کے مطابق ہے، تو اندازہ لگائیں جتنے مسلم ممالک ہیں یا دنیا میں جتنے مسلمان رہتے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی۔ بیان فرمایا جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ نکالیں کیا ہوگا؟ الا منع القطر من السماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو روک دے گا، بارش کو روک دے گا اللہ تعالیٰ۔ ولولا البہائم لم یمطروا، اگر دنیا میں جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ پانی کا ایک قطرہ بھی انسانوں کو مہیا نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں جانور بس رہے ہیں اور جانوروں پر ظلم نہ ہو، جانور بھوکے نہ مریں، اس لیے اللہ تعالیٰ جانوروں پر رحم کرتے ہوئے انسانوں کو بھی پانی مہیا ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرا گناہ ہے۔ چوتھا گناہ، یہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہے، بیان فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور جب لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ دیں کیا ہوگا؟ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأُخِذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جب لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ دیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ پھر جب دشمن مسلط ہو جاتا کیا ہوتا ہے؟ فَأُخِذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے وہ دشمن سب کچھ چھین لیتا ہے۔ دیکھیں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ مسلمان پر دوسرے کوئی مسلط ہے، چاہے شام کا مسئلہ ہو، چاہے برما کا مسئلہ ہو، مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے، مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، بلین ملین کی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں پر دشمن کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں پر دشمن مسلط ہے، یہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑنا کیسے توڑا گیا ہے؟ یا تو نافرمانی کے ذریعے توڑا گیا ہے، یا تو مسلک کے نام پر توڑا گیا ہے کہ میرا مسلک یہ کہتا ہے، میرا امام یہ کہتا ہے، اس بنا پر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بالائے طاق کر دیا ہے اور اپنے امام کو آگے بڑھا دیا ہے۔ اسی لیے جب انہوں نے کسی بھی طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دشمن کو مسلط کر دیا۔ یہ چوتھا گناہ۔ پانچواں گناہ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ اور جب پانچواں گناہ ہو، اور گناہ کیا ہے؟ جب ائمہ، علماء، حکماء، حاکم افراد اللہ تعالیٰ کے کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے یعنی قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ نہ کریں، قرآن و حدیث کو نہ چنیں، کیا ہوگا؟ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ آپس میں اختلاف کو پیدا کر دے گا۔ آج مسلمان، کہیں کے بھی مسلمان، کسی بھی خطے کے مسلمان متحد نہیں ہیں۔ متحد ہونے کے لیے مختلف پروگرامز کیے جاتے ہیں، ہم متحد ہو جائیں، ہم مل جائیں، لیکن متحد نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں متحد نہیں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہر گروہ کے علماء اپنا الگ دین بنائے بیٹھے ہیں، ہر گروہ کے، ہر مسلک کے علماء اپنے مسلک کی تائید میں فتویٰ دیتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اگر کہا جاتا ہے رجوع ہو جاؤ، نہیں، ہمارا امام یہ کہتا ہے، ہم اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اسی لیے آپس میں اختلاف برپا ہوا ہے۔ 5 چیزیں، 5 گناہ ایسے ہیں
جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 عذابات کا تذکرہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 عذابات آج امت مسلمہ پر نازل ہو چکے ہیں۔ ایک اور حدیث عن ثوبان بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، قریب ہے کہ اس امت پر یعنی امت مسلمہ پر لوگ ٹوٹ پڑے، دشمن ٹوٹ پڑے، کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، جیسا کہ ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، ایسے اس امت پر دوسرے لوگ ٹوٹ پڑے۔ فقال قائل، پوچھنے والے نے پوچھا، صحابی رسول نے پوچھا ومن قلت نحن یومئذ، کیا ہم ایسے موقع پہ تعداد میں کم ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کم ہوں گے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، اس دن جب ایسا ہوگا تمہاری تعداد بہت ہوگی، لاکھوں میں ہوگی، کروڑوں میں ہوگی، گن نہیں سکتے، بڑی تعداد ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی، تمہارا مقام کیا ہوگا، تم جھاگ کے برابر ہوگے، سمندر کی جو جھاگ ہوتی ہے ایسے جھاگ کے برابر ہوگے، كَغُثَاءِ السَّيْلِ، سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگے۔ جس طرح جھاگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جھاگ کو کوئی لے کر نہیں جاتا ہے، اسی طرح تمہاری حالت ہوگی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا رعب و دبدبہ اٹھا لے گا، رعب و دبدبہ چھین لے گا۔ وَلَيَغْضِبَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن کو نازل کر دے گا۔ پوچھا وقال قائل یا رسول اللہ، کسی پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، وہن کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔ ہم جائزہ لیں، اپنا خود بھی جائزہ لیں کہ ہم موت کو کتنے پسند کرتے ہیں اور دنیا سے کتنی ناپسندگی کا اظہار ہم کرتے ہیں۔ جائزہ لیں، ہم اپنا جائزہ لیں، اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کو دنیا سے بڑی محبت ہے، ہم دنیا میں جینا چاہتے ہیں۔ جینا کیوں چاہتے ہیں؟ دین کے خاطر نہیں، وہ کراہیت الموت، اس دنیا کی خاطر، مال کے خاطر، تجارت کے خاطر، مال کو کمانے کے خاطر ہم دنیا میں جینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دلوں سے ہمارا رعب دبدبہ اٹھا لیا ہے، ہمارے دل میں وہن پیدا ہو گیا ہے۔ یہ 2 حدیثیں ہمارے سامنے رکھیں، 2 حدیثیں سامنے رکھنے کے بعد دنیا کے حالات کا جائزہ لیں تو ہمارے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم وقت آ چکا ہے جب مصائب نازل ہو چکے ہیں، ابتلاء و محن نازل ہو چکے ہیں، آزمائشیں نازل ہو چکی ہیں، تو ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں، گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں، نافرمانیاں جو کچھ ہو چکی ہیں ہم ان سے توبہ کر لیں۔ اسی لیے علماء نے مصائب کے نازل ہونے کے بعد ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے بہت سارے امور بیان فرمائے ہیں۔ میں انشاءاللہ مختصر وقت میں 3 امور کی طرف روشنی کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے الرجوع الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم دوڑ لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع ہو جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں عذاب کا تذکرہ کرتا ہے، عذاب ہم کیوں نازل کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، سورہ سجدہ کی آیت ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو یعنی لوگوں کو عذاب ادنا میں مبتلا کرتے ہیں۔ عذاب ادنا چھوٹی موٹی مصیبتوں میں ہم ان کو ضرور مبتلا کریں گے۔ چھوٹی موٹی مصیبتیں کئی طریقے سے ہو سکتی ہیں، عذاب ہو سکتا ہے، زلزلہ ہو سکتا ہے، دشمنوں
کا مسلمانوں پر مسلط ہونا ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، بیماریاں ہو سکتی ہیں، یا جو بھی مصیبتیں ہیں، چھوٹی موٹی بیماریاں جو بھی ہیں، سب کچھ ہو سکتی ہیں، دون العذاب الاکبر، قیامت کے آنے سے پہلے۔ العذاب الاکبر سے مراد یہاں قیامت ہے، قیامت آنے سے پہلے یا موت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں کو چھوٹی موٹی مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ کیوں مبتلا کرتا ہے؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں، عبادتوں میں اپنے آپ کو شغف کر لیں، عبادتوں کی طرف آ جائیں، نمازوں کی طرف آ جائیں، روزوں کی طرف آ جائیں، زکوٰۃ کی طرف آ جائیں، عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ان عبادت کی طرف آ جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو مسلمانوں پر اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ہم محفوظ ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم موحد ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو مہلت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے ذہن کو کھول رہا ہے کہ تم پر مصیبت نہیں آئی ہے تو یہ تمہارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ہو سکتا ہے کہ ان پر جو مصیبت آئے وہ مصیبت تم پر بھی آئے، تم پر مصیبت آنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ دوسری چیز، مصائب کے نازل ہونے کے بعد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اقامت سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے مصیبت آنے کے بعد کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم ہو جائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم بجا لائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود رہیں گے، جب تک آپ ان میں باحیات رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کو نازل نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے، کافروں کو بیک وقت ہلاک نہیں کیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ آپ کا موجود رہنا، آپ کا باحیات رہنا۔ تو اس سے علماء نے ایک مسئلہ یہ مستنبط کیا ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اس سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اپنائیں۔ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم کو مصائب سے دور رکھے گا، عذاب سے دور رکھے گا۔ تیسری چیز جو بہت ہی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مصیبت آنے سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کریں، استغفار کریں، جو بھی گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں سے بچتے ہوئے اس کے بعد ہم گناہ نہ کرنے کا عزم کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، گر گڑائیں، معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش آسمان سے نازل کرے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ مزید تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرمین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم مصیبت کے آنے کے بعد یا مصیبت آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کی بنا پر، گناہوں سے باز آنے کی بنا پر، توبہ و استغفار کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے اور ہماری قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ بیان فرمایا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ مغفرت طلب کرنے کی بنا پر تم پر قسم قسم کی اللہ تعالیٰ نعمتیں تم پر مہیا فرمائے گا، موسلادھار بارش نازل فرمائے گا، مال میں اولاد میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا۔ تو اسی لیے جو بھی مصیبتیں مسلمانوں پر نازل ہو رہی ہیں تو اس کے لیے ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں، اور پھر جو بھی سنتیں مٹ چکی ہیں ان سنتوں کو زندہ کریں، اور جو بھی سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں ان سنتوں کو ہم بجا لانے کی یا اس پر ہم کو جمے رہنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ استغفار اور توبہ ہے، اس کا دامن ہمیشہ ہم تھامے رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو مصیبتوں سے دور رکھے گا، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جو بھی درس میں باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، مصیبتوں سے، ابتلاء و آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔